دوسرے کو دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، چکر بازی کر کے اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ میں نے جسے دھوکہ دیا اس سے میں عقل مند ہوں، اس سے ذہین ہوں، اس سے تیز ہوں، اسے دھوکہ دے کر سمجھتا ہے میں اس سے تیز ہوں۔ حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے مجھ پہ اعتماد کتنا کیا ہے، تو وہ اس کے دھوکے کو دیکھتا ہے، اس کے اعتماد کو نہیں دیکھتا۔ ہر بندہ دھوکہ دے کے سمجھتا ہے میں اس سے تیز ہوں، بات کرنے لگا ہوں۔ دنیا پر فریب میں وفا کی اکلوتی تصویر کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، کتنا خوبصورت آپ نے سنا۔ بابا جی آپ کو سلام ہے یار، آپ کے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا بول پڑے ہو تو پھر دل کرتا ہے پڑھنے کے لیے۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، مجھے لذت آئی ہے آپ نے جیسا استقبال کیا جملے کا۔ دنیا پر فریب میں وفا کی اکلوتی تصویر کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ وہ ایک منٹ سننا، حسین کون ہے؟ حسین دین ہے، دین نہیں، دین کو بقا دینے والا ہے۔ حسین دین ہے، دین کو بقا دینے والا ہے۔ یہی حسین 28 رجب کو عباس کے سہارے جا رہا ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دو، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے حضرت عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آج میرا پڑھنے کو حیدری، آج شاہ جی آپ کا مجمع سننے پہ آ گیا جیسے میں چاہتا تھا، بالکل آمادہ ہے ویسی طرح آج میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں۔ عباس کون ہے؟ ہم نے تھوڑی سی دعا، تھوڑی سی عبادت، تھوڑی سی نماز، تھوڑا سا نیک کام، اس کے بعد دعا، یا اللہ گھر نہیں گھر دے، زار نہیں زار دے، اولاد نہیں اولاد دے۔ ہم تھوڑا سا عمل، اس کے بعد دعا۔ ایک علی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، عبادت اتنی، لیکن آج تک اللہ سے کوئی چیز مانگی نہیں۔ تم چپ رہ گئے۔ مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکتا ہو۔ اللہ نے علی کی پرچیزنگ پاور، قوت خرید اتنی کی ہے، علی جب بھی کرتا ہے اللہ سے سودے کرتا ہے۔ بولو کیسا سودا، کیسا سودا؟ کبھی نیند کے بدلے مرضیاں خرید لیتا ہے، کبھی ضربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے، کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے۔ شاہ جی رک جانا، جس علی نے آج تک اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اس علی کی تہجد کی دعا کا نام عباس ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ یا علی زیبا ہے تجھ کو، یا خدا زیبا ہے تجھ کو کہ بڑائی تیری، یا خدا زیبا ہے تجھ کو کہ بڑائی تیری، بے نیازی بھی کسی سے نہ پائی تیری، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا جا ساری خدائی تیری۔ مالک آپ سلام دے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ ایک جملہ آپ بڑے بڑے ذاکرین سے سنتے ہیں کہ عباس جو ہے وہ علی کی حسرت ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عباس صرف علی کی حسرت نہیں، عباس بطول کی بھی حسرت ہے۔ چلو رکنا، آپ میرے ساتھ ملو نا جیسے پہلے ملو۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں بات کرنے لگا ہوں۔ بطول اس طاقت کو کہتے ہیں جس سے کائنات کی ہر طاقت نے مانگا۔ اوئے ہوئے، اللہ اکبر یار، اس میں نے تاریخ بند کر دی ہے۔ بطول اس طاقت کو کہتے ہیں جس سے کائنات کی ہر طاقت نے مانگا۔ کیسے؟ اللہ نے حجاب مانگا، مصطفیٰ نے کسا مانگی، علی نے ساتھ مانگا، بلال نے نظام سورج مانگا، فرشتوں نے روٹیاں مانگی، ہم نے جنت مانگی۔ 18 سال چند مہینے رسول کی اکلوتی بطول کی زندگی ہے۔ بطول اسے کہتے ہیں جس سے کائنات کی ہر طاقت نے مانگا۔ ہر طاقت کو دینے والی زہرا نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا سوائے 2 چیزوں کے۔ کیا؟ بطول نے اللہ سے یا عزادار مانگا یا علمدار مانگا۔ سلام ہے یار آپ کو۔ اللہ سے یا عزادار مانگا یا علمدار مانگا۔ اللہ جانے اس بطول کی حسرت کا اللہ نے کیسا بھرم رکھا کہ قیامت تک کے لیے عزادار کا ہاتھ بھی بلند ہے، علمدار کا ہاتھ بھی بلند۔
عزادار کا ہاتھ بھی، بابا جی، شاہ صاحب، پپو شاہ جی، آپ کی دعا میرے سر پہ تو میں آپ کے نعرے کی قیمت لگانے لگا ہوں۔ عزادار کا ہاتھ بھی بلند ہے، علمدار کا ہاتھ بھی بلند ہے۔ تو آپ مجھے ابتدا میں کہنے دو، رزق علی کے بچوں کا، نہیں چھوڑ دیتا ہوں، پھر پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، آگے جاتے ہیں۔ رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں، بولو نا، عرشی فرشی نوری خاکی مس کلندر کھاتے ہیں۔ خطیب ذاکر شاعر مولوی مجتہد کہتا ہے، میری طرف دیکھ شاہ جی، میں آپ کے مجمع کو کہتا ہوں جدھر مرضی دیکھو، آخری جملے پہ دیکھنے پہ مجبور ہو جاؤ، تمہیں غازی کا واسطہ ضرور دیکھنا۔ رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مس کلندر کھاتے ہیں۔ کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ہائے بڑی، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں۔ میں نے فرمان پڑھا امام حسین علیہ السلام کا، امام نے فرمایا، یا عباس انت رجل الفقی، عباس تو مرد فقی ہے۔ کربلا کے دو شہداء کو امام حسین نے فقی کہا، ایک حبیب ابن مظاہر کو، ایک حضرت عباس کو۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ رجل عربی زبان کا لفظ ہے۔ رسول خدا نے خیبر میں علی کو کہا تھا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، راجل ہوگا۔ توجہ ہے، رسول کے بعد جیسے رسول نے خیبر میں علی کو رجل کہا، ایسے حسین نے کربلا میں عباس کو رجل کہا، مرد کہا۔ بھائی توجہ کرو یار، کوئی تو میرے لفظوں نہیں، حرف نہیں، نقطوں کی قیمت لگائے۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ بچہ جب ماں کے شکم میں ہو اسے جنین کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وہی بچہ جب دنیا میں تشریف لائے اسے مولود کہتے ہیں۔ وہی بچہ جب دودھ پینے لگے اسے رضی کہتے ہیں۔ وہی بچہ جب جھولے میں ہو اسے سبی کہتے ہیں۔ وہی بچہ جب جھولے سے باہر آ جائے اسے شات کہتے ہیں۔ وہی بچہ جب چلنے لگے اسے طفل کہتے ہیں، یہ طفل جوان۔ وہی بچہ جب جوانی میں قدم رکھ لے اسے غلام کہتے ہیں۔ وہی بچہ جب عین جوانی میں ہو اسے فتح کہتے ہیں۔ وہی جوان جب جوانی کو زیر کر لے اسے رجل کہتے ہیں۔ حسین نے عباس کو صرف رجل نہیں کہا رجل فقی۔ فقی کہتے ہیں جسے دین کی سوجھ بوجھ ہو۔ حسین نے عباس کو رجل فقی کہا، فقی کہا، جو حسین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جو حسین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔ اچھا چلو، آج آپ جو ہے نا شیر بن کے سن رہے ہو، بیدارہ کو سن رہے ہو، آپ کی تھکاوٹیں گرمیاں سب کچھ دور ہو چکا ہے مولا عباس کی شجاعت سن کے۔ چلو اب میں شروع کرنے لگا ہوں۔ جو عباس 61 ہجری شہادت، سن 26 ہجری مولا کی آمد، آج 1447 ہجری کا یہ پہلا عشرہ جا رہا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آرام سے بات کرنے لگا ہوں۔ 1400 سال سے، آج میں زور نہیں لگاؤں گا، لگانا چاہوں بھی تو میرے اندر ہے ہی کوئی نہ، میں سیدھا بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے اپنے اندر کی مجبوری بتا دی، لیکن بات بڑی کرنے لگا ہوں۔ 1400 سال سے جو عباس ہم نے پڑھا، ہائے ہائے ہائے، میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ جانے مجمع کا حال کیا ہو جائے گا۔ جو عباس ہم نے سنا یا پڑھا ہے نا، وہ عباس نہیں سنا، عباس کی مجبوری سنی ہے۔ اوئے ہوئے، اللہ اکبر، لفظ چینج کروں، جو عباس ہم نے سنا، عباس کی مجبوری سنی ہے۔ کیوں؟ جرت عباس کا قرآن اطرام حسین میں غلاف سے بہر آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ جانے کون قدر کرے میرے لفظوں کی۔ جرت عباس کا قرآن اطرام حسین میں غلاف سے بہر، چلو لفظ پتہ نہیں سخت تھا، میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ عباس حسین کے سامنے ایسے ہی چپ رہا جیسے علی کے سامنے قرآن چپ رہا۔ قدر کرو یار ان لفظوں کی، میں ریپیٹیشن نہیں کروں گا، تکرار نہیں کروں گا، دوبارہ ایسے جملے نہیں پڑھوں گا۔ عباس علی کے سامنے ایسے چپ رہا، عباس حسین کے سامنے جیسے ساری زندگی علی کے سامنے قرآن چپ رہا، بلا تشبیہ۔ شب عاشور امام نے فرمایا عباس
جا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا میں نے بات کر جانی ہے، بات میرے کل سے بڑی، جا فوج اشقیاء کو سمجھا کیا بلا تشبیہ۔ عباس اشل پہ سوار ہوئے، قریب گئے، فوج، جملہ سننا، فوج اشقیاء عباس اپنے کریم سردار حسین کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی اور مہلت دیتا ہے۔ یہ ہاتھ کسی کے متعین ام البنین خیرات عطا فرمائے، مہلت لیتا نہیں، مہلت دیتا ہے۔ شاہ جی جب عباس نے یہ جملہ کہا، فوج کا ایک گروہ، ایک جتھا آگے بڑھا، اتنا قریب ہوئے کہ ان کے گھوڑوں کے نتھنے عباس کے اشل کے منہ کے قریب ہوئے، دیکھ کے کہنے لگے غازی یہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے لشکر کی تعداد دیکھ، ہم چاہیں تجھے ابھی واپس نہ جانے دیں۔ اب عباس نہیں رہا، شب عاشور علی بن گیا، فرمایا خبردار، مجھے تم 9 لاکھ کو مارنے کے لیے جنگ نہیں، صرف جنازے کی نیت کرنا ہوگی، نہ بول تیری مرضی، صرف جنازے کی نیت کرنا ہوگی، لیکن میری مجبوری یہ کہ مجھ پر آپ جیسوں کا جنازہ پڑھانا حرام ہے۔ اللہ اکبر، رکنا، مجھ پر آپ جیسوں کا جنازہ پڑھانا حرام ہے۔ اشل پر سوار ہوئے، وہیں پہ رکابوں پہ کھڑے ہو گئے، اشل کی رکابوں کو کھینچا، اللہ کے جلال کو جلال آ گیا۔ سننا، آپ کی آج میں پڑھ رہا ہوں، دل سے پڑھ رہا ہوں، اور کھڑے ہو کے فرمایا خبردار، حسین چاہیں تو پھر میں تم کو، حسین چاہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہی پر معاشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کر تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں، سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ دیکھ کے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے۔ جلی علی میں علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہے۔ اوہ تم ایک علی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں 2 علی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جو بزدل بندہ بیٹھے ہوئے میری تقریر سے اٹھ جائے، میں عباس کی شجاعت پڑھ رہا ہوں، شجاع بن کے سنو، اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، گرمی پہلے زیادہ ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ پہلے بتایا نہیں تھا، ورنہ مجمع کا انداز بدلنے لگا ہے۔ کربلا میں کتنی فوج تھی؟ بولو یار، 9 لاکھ۔ سار میں کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ اور یار سار میں کتنی آنکھیں؟ آپ کی 2 آنکھیں ہیں، 9 کو 2 سے ضرب دو کتنا بنا؟ 18 لاکھ آنکھوں سے جو نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں۔ اوہ ہوئے آئے ہائے، سلام ہے یار آپ کو۔ 18 لاکھ آنکھوں سے جو نیند چھین لے۔ واپس مڑے حضرت عباس، اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت عباس کا ایک خطبہ سناؤں۔ ایک خطبہ جو کعبے کی چھت پہ دیا، وہ آپ نے پہلے سنا ہوا ہے، میں وہ سناتا ہوں جو کوئی نہیں پڑھتا۔ میں کعبے کی چھت والا نہیں پڑھنا چاہتا، وہ پرانی باتیں، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو شب عاشور دیا۔ اگر اجازت ہو پڑھوں، آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آئیں، قریب آئیں میرے سادات علی شہنشاہ جی۔ کعبے کی چھت پہ حضرت عباس نے خطبہ دیا، ہر کسی نے پڑھا، میں وہ بھی پڑھتا ہوں لیکن کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا۔ تو لیکن آج ایک خطبہ ہے حضرت عباس کا جو شب عاشور دیا، اپنے صحابیوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا۔ کیا خطبہ ہوگا عباس کا؟ وہ شخص کیسا خطبہ دے گا جس کا باپ زبان کو حرکت دے تو نہج البلاغہ بنے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے
اپنے صحابیوں کو جمع کر کے خطبہ دیا. اب وقت نہیں ہے بلا تشبیہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدہ الانوار ومولج اللیل فی النہار ایہا الاخیار لا تفزعوا من حجوم الکفار لانہم کلاب النار الستم تعرفونی انا ہیبت الجبار انا طلبت القرار انا سیف صاحب الافکار غدان اذکرکم زلازلۃ عظیمہ غدان اغیر جبریلا غدان حافر فرضی لأہل الشام. فرمایا ولو اذن الامام. الحمدللہ مبدہ الانوار. کیا ترجمہ، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا ترتیب ہے عباس کے جملوں میں. فرمایا الحمدللہ مبدہ الانوار. حمد اس اللہ کے لیے جس نے 14 کے نور کو خلق کیا. ہائے 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 ہائے، میرے ساتھ ملو تو میں جملے کہوں. وَمُولِجِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ. حمد اس اللہ کے لیے جس نے رات کو دن میں داخل کیا. ایوہل، اس جملے میں آپ کی قیمت مالا بتا رہے ہیں شب عاشور. ایوہل اخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی مولا بتا رہے ہیں شب عاشور ہر بندہ حسین کا دفاع بھی نہیں کر سکتا، ہر بندہ حسین کی مدد بھی نہیں کر سکتا. حسین سے محبت بھی وہی کرے گا، مدد بھی وہی کرے گا جسے اللہ نے چن لیا ہو. ذکر حسین میں ہر بندے کی منتیں نہ کیا کرو. یہاں پہ وہی آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہر بندے کا کام ہی نہیں مجلس میں آنا، اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے. یہ عباس کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، لا تفزعوا من ہجوم الکفار. ان کفار کے ہجوم سے ڈرو نہیں. اپنے صحابیوں کو مشورہ دے رہے ہیں. کفار کے مولا ان میں نمازی ہیں، ان میں حاجی ہیں، ان میں قاری ہیں، ان میں حافظ ہیں، ان میں مفتی ہیں. آپ انہیں کافر کہہ رہے ہو. عباس فرماتے ہیں اگرچہ حاجی، نمازی، مفتی، مبلغ، قاری ہیں، میں کافر اس لیے کہہ رہا ہوں سب کچھ ہیں، دل میں حسین نہیں ہے. نہ بولو تو میرے پاس کیا ڈھنگ ہے. شب عاشور علی کا لال یہ کربلا کی دھرتی پر فتویٰ دے رہا ہے. جس کے دل میں حسین نہیں پڑھے نماز، دل میں حسین نہیں کرے حج، ایسا نمازی بھی لانتی ہے، ایسا حاجی بھی لانتی ہے. لا تفزعوا من ہجوم الکفار لا تفشلوا من کثرت الاشرار. خدا کی قسم اس جملے کا استقبال اگر کھڑے ہو کے بھی کرو پھر بھی میری قیمت ادا نہیں ہونی. فرمایا لا تفشلوا من کثرت الاشرار. ان زیادہ شرارتیوں سے ڈرو نہیں. کیوں؟ لأنہم کلاب النار. ان شرارتیوں سے ڈرو نہیں. شرارتیوں سے کیوں؟ تم بپھرے ہوئے شیر ہو، وہ جہنم کے کتے ہیں. چینج کروں، جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکتا وہ لنگر غازی کا خراب نہ کرے. ڈرو نہیں. کیوں؟ تم فضائے شجاعت میں اڑنے والے پرندے ہو، وہ زمین پر رینگنے والے کیڑے. ہائے ہائے اللہ. اللہ اکبر. تم فضائے شجاعت میں اڑنے والے پرندے ہو، وہ زمین پر رینگنے. آگے فرمایا پریشان نہ ہونا، تم تھوڑے ہو، پریشان نہ ہونا. قد اختارکم اللہ. یہاں بھی آپ کی قیمت ہے. قد اختارکم اللہ فی ذر الاول لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ. تمہیں تو اللہ نے عالم ذر میں حسین کی مدد کے لیے چن لیا تھا. عالم ذر میں ہی تمہیں اللہ نے حسین کی مدد کے لیے چن لیا تھا. فرمایا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. اچھا ہم پہ توحید کے بڑے فتوے لگتے ہیں. میں نیکسٹ عشرے میں شاید پہلی 3 مجالس توحید پہ پڑھوں. آپ سنیں عباس اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں. توحید پہ بولنا، توحید کا جملہ کہہ رہا ہوں. فرمایا ڈرو نہیں، تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. الستم تعرفونی، مجھے نہیں جانتے. ضائع نہ کرنا جملے خدا کا واسطہ. اب میں دیکھوں گا میں کیسے آگے جاتا ہوں تم پیچھے رہ جاتے ہو. اپنا تعارف توحید پہ. تم الستم تعرفونی، مجھے نہیں جانتے، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں ہوں کون، نہیں جانتے. عباس اپنا تعارف خود کرا. الستم تعرفونی، مجھے نہیں جانتے. انا ہیبت الجبار، میں اللہ کی ہیبت ہوں.
جملہ تفصیل مانگتا ہے، تفصیل مانگتا ہے۔ اللہ کی آپ کی کیا بات ہے؟ انا حیبت الجبار، اللہ کی حیبت، کیا آگے فرمایا؟ انا طلبت القرار، جس علی نے آج تک اللہ سے کچھ چیز مانگی نہیں، میں اس علی کی چاہت ہوں، چاہت ہوں۔ یہاں پہ ہاتھ رہیں تو سلامت بطول خیرات عطا فرمائے، ام البنین آپ کو نجات دے۔ فرمایا انا سیف و صاحب ذوالفقار، جس علی کو اللہ نے ذوالفقار دی ہے، میں اس علی کی بھی تلوار ہوں۔ اللہ اکبر۔ چلو میں آپ کے بیٹا آپ کے جملے کا جواب دیتا ہوں۔ میں مولا سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، مولا کربلا میں 9,000 تھا، 90,000 تھا، 9 لاکھ تھا، عباس کو آپ نے لڑنے کیوں نہیں دیا؟ میری قیمت لگاؤ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، ورنہ آگے جاتا ہوں، میں اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ مولا کربلا میں 9,000 90,000 9 لاکھ تھا، آپ نے عباس کو لڑنے کیوں نہیں دیا؟ بعید نہیں امام فرمائے، لوگ شمشیر تبسم سے غافل تھے جہاں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، قیمت لگایا کرو میرے حلفوں کی۔ شمشیر تبسم کہتے ہیں ہنسنے کی تلوار، شمشیر تبسم ہنسنے کی تلوار۔ لوگ شمشیر تبسم سے غافل تھے جہاں، وہاں تیغ چلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جن کو اصغر کے تبسم نے مار ڈالا، ان سے غازی کو لڑانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مالک عبد مالک آپ اسلام رکھے، الستم تعرفونی، مجھے نہیں جانتے؟ انا حیبت الجبار، میں اللہ کی حیبت ہوں۔ انا طلبت القرار، جس علی نے آج تک اللہ سے کچھ مانگا نہیں، میں اس علی کی چاہت ہوں۔ انا سیف و صاحب ذوالفقار، جس علی کو اللہ نے ذوالفقار دی ہے، میں عباس اس کی بھی تلوار ہوں۔ اچھا صاحب میری طرف دیکھ رہا، فرمایا غدن، ہائے ہائے غدن اذکرکم زلازلۃ عظیمہ، صبح ہو لینے دو، کل میں تمہیں بتاؤں گا قیامت کے زلزلے کیا ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے قیامت کے زلزلے کیا ہوتے ہیں۔ جملہ بلا فصل کہہ رہا ہوں، غدن اغیر جبریلا، جس جبریل نے دیکھا کہ میرے بابا نے در خیبر کو انگشت کی پوچھ سے، ناخن کی نوک سے ایسے اکھیڑا جیسے پرندے کا پر اکھیڑا جاتا ہے، جس جبریل نے میرے بابا کو یہ کرتے دیکھا، کل میں اس جبریل کو بھی حیران کر کے رکھ دوں گا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، کل اس جبریل کو بھی۔ میں تقریر نہیں کر رہا، اپنا کلیجہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک لفظ استعمال کیا ہے علی کے لال نے، صاحب بلاغت۔ یہ کون سا خزان ہے، یہ کون سے افراد ہیں جو زمانے کو بلاغتیں، جو زمانے کو ادب تقسیم کریں، وہ خود کیسے الفاظ بیان کرتے ہوں گے۔ ایک لفظ عربی کا علی کے لال نے شب عاشور استعمال فرمایا، لفظ ہے فے رے۔ کاش اس محفل میں کوئی عربی دان بیٹھا ہو، پھر ان جملوں کی قیمت لگائے اور لطف لیتا جائے۔ اے ہے فے رے، حفر استعمال کیا علی کے لال نے شب عاشور۔ اس حفر سے ایک دفعہ لفظ الف کو پہلے لگایا، پھر لفظ الف کو حفر کے درمیان لگایا، پھر لفظ الف کو حفر کے آخر میں لگا کے علی کا لال جملہ کہہ رہا ہے، غدن ہائے ہائے حافر حفرن بے حافر فرزی لے اہل شام۔ میرے صحابیوں، کل میرا عشل جب دشت میدان میں دوڑے گا، اس کے سوموں سے مٹی نکلے گی، تمہیں ایسے لگے گا جیسے عباس کا عشل اپنے سوموں سے شامیوں کی قبریں بنا رہا ہے، شامیوں کی، ہائے ہائے اللہ اکبر، شامیوں کی قبریں بنا رہا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ شب عاشور علی کی بیٹی نے پوچھا تھا، آخری جملہ اور میں بسائے پڑھنے لگا ہوں، بھیا جنگ یزید سے، سب کچھ یزید کا، یہ فوج یزید کی، حکومت یزید کی، یزید خود کربلا کیوں نہیں آیا؟ وہ تو شام میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں آیا، جوہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے، جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، کربلا میں اس لیے آیا نہیں یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر. 23 سال 23 چادر دے 23 سال مولا علی علیہ السلام نے رسول خدا کا علم اٹھایا. کتنے سال علمدار رہے مولا علی رسول خدا کے. کربلا میں عباس صرف چند گھنٹے علمدار رہا حسین کا. آرام سے سنا بات. علی علیہ السلام نے 23 سال، عباس نے صرف روز عاشور چند گھنٹے. 1400 سال ہو گئے. بولنے والا بولے لفظ علمدار، سننے والا سنے لفظ علمدار، تو کسی کا ذہن بھی علی کی طرف نہیں جاتا، ذہن عباس کی طرف جاتا ہے. نہیں، تم نے توجہ نہیں کی. کربلا میں کوئی چند گھنٹے اس ادا سے علم کو اٹھایا کہ قیامت تک کے لیے لفظ علمدار اپنے نام کر لیا. اور اللہ نے پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، خبردار اس علم کا طواف کرتے رہنا، جو یہاں پہ دعا کے لیے آئے اس کی دعائیں قبول فرما. اور خدا کی قسم میں جملے کہتا ہوں، آج اپنی دعائیں مانگ لینا. جھولا سال میں ایک دفعہ نکلتا ہے، مہندی 6 یا 7 محرم کو، ذوالجناح 10 محرم کو. وہ جو پورا سال تقدیر سے ٹکراتا ہے وہ غازی کا علم ہے. اللہ اکبر. آج اس معاشرے میں رہتے ہو نا، ہماری بیٹی کو پتہ چلے کہ میرا باپ بیرون ملک ہے، بہن کو پتہ چلے بھائی بیرون ملک ہے، مشکل میں اس کو فون آئے تو وہ کیا کرتی ہے؟ جلدی سے تھوڑی سی حاضری پکا کے چراغ لے کے غازی کے علم کے نیچے آئے. شاہ جی ہماری بیٹی کو غازی کے علم پہ اتنا ناز ہے، اللہ جانے سکینہ کو غازی پہ کتنا ہوگا. اللہ اکبر. ابو القاسم کھوئی سے پوچھا گیا تھا کہ عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ 4 معصومین میں شامل نہیں، پھر بھی باب الحوائج. فرمایا کہ عباس کی کربلا میں 2 حسرتیں تھیں. پہلی حسرت تھی لڑنے کی اجازت، دوسری حسرت تھی پانی پہنچ جائے. دونوں حسرتیں پوری نہیں ہوئی. وفا کا جملہ سننا، وفا کا پروردگار وقت کے امام کی اطاعت میں اپنی حسرتیں دل میں رکھ کے کربلا کی سرزمین پہ سو گیا. اللہ نے وعدہ کیا جس نے وقت کے امام کی اطاعت کی ہے نا، اپنی حسرتیں پوری نہیں کی، قیامت تک کے لیے جو اپنی حسرت کا واسطہ غازی کو بنائے گا میں اس کو خالی نہیں کروں. اللہ اکبر. بڑے وفادار تھے عباس، بڑی وفا کی، اپنی حسرت دل میں رکھ لی. وقت کے امام کی اطاعت میں اپنی حسرتیں دل میں رکھ لیں، اطاعت کی وقت کے امام کی. امام حسین کی زری پر سب سے پہلے جس نے سونا لگایا تھا، بس ایک جملہ وفا کا سننا، وہ نادر بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ نادر. اس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی گنبد پر سونا لگایا. ایران سے اپنی نگرانی میں یہ اونٹوں پر سونا چاندی لاد کے یہاں سے دنیا کے قیمتی ترین انجینئر مستری لے کے عراق گیا. ان سے وضو کرواتا، باطہارت ان سے کام کرواتا امام کی زری پر. اپنی نگرانی میں اس نے وہاں پہ کام کروایا. سب سے پہلے امام حسین کی قبر پر گنبد بنوایا، سونا لگوایا. جب امام کی قبر مکمل ہو گئی، چاندی سونا لگ گیا، اگلی صبح لگنا تھا حضرت عباس کی قبر پر. نادر کہتا میں چونکہ بادشاہ ہوں، میں نے علیحدہ حجرے میں علیحدہ میرا کمرہ ہوتا تھا. آدھی رات ہوئی، میرے کمرے میں نور ہی نور، خوشبو ہی خوشبو. نور اور خوشبو کے روب کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخصیت ہے جس کے بازو ساتھ کوئی نہیں. کہا کہ نادر سب سے پہلے تو میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے میرے سردار کی قبر پہ سونا لگایا. اگلا وفا کا جملہ سننا. فرمایا دوسرا، میں نادر تجھے حکم دیتا ہوں، کل تو نے شروع کرنا ہے میری قبر پر سونا. جو سونا میری قبر پہ لگانا ہے نا، وہ بھی میرے مرشد کی زری پہ لگا. وفا ہے نا یہ یار. لوگ وفائیں کرتے ہیں زندہ رہ کر، جن کی قبریں بھی وفا کریں اسے عباس کہتے ہیں. کہا مولا آپ کا دیا ہوا بڑا ہے،
میں اور سونا لگا دوں گا، مولا کی ذری پر آپ کا حکم ہے، لیکن کل سے آپ کی ذری پر۔ اس وقت امام تڑپ گئے، فرمایا نادر انصاف کر، اگر میری ذری پہ بھی سونا ہو اور میرے مرشد کی ذری پہ بھی سونا ہو، دور سے آئے ہوئے مسافروں کو کیسے پتہ چلے گا ان میں نوکر کون ہے، ان میں سردار کون ہے؟ حضرتان امام مظلوم اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، بڑے وفادار تھے حضرت عباس۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا چچا عباس میں پڑھنے لگا ہوں، وقت ہو گیا، آپ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہو میں اس مقصد کی طرف آؤں۔ شام سے آئی ہوئی بی بی ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، وہ تو دیکھنے آتی ہے کون ہے پرسہ دینے والا۔ ہمارا 2 دن کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال، رج رج کے رونا، خدا کی قسم پھر نہ پچھتائے نہ بندہ، میں تو رو نہیں سکا، میں تو ادھر رہ گیا، میرا موبائل میں دھیان رہ گیا، پھر اللہ جانے نصیب ہوں یہ دن یا نہ ہوں۔ سکینہ نے کہا میرا بھائی اصغر نہیں بچتا، کہا تیرا بچتا نہیں، مجھے تیرا بابا بھیجتا نہیں، آنا میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، میں اجازت لے کے دوں۔ جناب سکینہ نے اجازت لے کے دی، عباس اشل پہ سوار ہوئے، میدان کی طرف گئے، پانی بھرا، فوج اشقیاء میں ہلچل مچ گئی، اگر پانی خیموں میں پہنچ گیا جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے تو میرے ساتھ ملو، اے حکیم بن طفیل پہ لعنت کرو، یہ کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ گیا، اس کمینے نے تیر مارا، غازی کا دایا بازو قلب ہوا۔ ہائے کرتے آنا میں جملے پڑھتا جاؤں، میں پہلے منت کرتا ہوں، جنازہ اچھا لگتا ہے جس پہ رونے والے ہوں۔ عزاداران امام مظلوم وفا کے پروردگار نے مشق کو دوسرے بازو پہ لیا، ایک کتے کے بچے نے میرے مولا کا بایاں بازو قلم کیا، مشق کو منہ میں لیا، ایک کتے نے تیر مارا، مشق میں لگا، سارا پانی لڑ گیا، جو عباس کا علم اٹھاتے ہو ہاں ضرور مانا، ہم موٹر سائیکل چلا رہے ہو نا، ایک تنکا پڑ جائے، جب تک وہ تنکا نہ نکلے ہم موٹر سائیکل نہیں چلاتے، معاف کرنا، ایک ظالم نے تیرے مولا کی آنکھ میں تیر مارا، جزاک اللہ جزاک اللہ، تیر کا لگنا تھا، بعض جی بسم اللہ، اللہ تمہاری بزرگی سلامت رکھے، ماتم کرنے والوں ام البنین خیرات عطا کرے۔ ساری زندگی غازی کو نہیں روئی ام البنین، کہتی تھی غازی تجھے نہیں رہوں گی، تیرے رونے والی ماں ہے، میں تو حسین کو رہوں گی جس کے رونے والی ماں کوئی نہیں۔ غازی کو رونا ام البنین کی حسرت ہے، اس کو پورا کرنا۔ عزیزان امام مظلوم غازی کو وہ تیر لگا آنکھ میں، اب بازو تو قلم ہو گئے تھے، سر کو جھٹکا دیا گھوڑے پہ بیٹھ کے، تیر گہرا پوست ہو گیا تھا، مصائب نہیں قیامت ہے اس جملے میں۔ اب عباس نے کیا کیا، وہ تیر نکالنے کے لیے سر کو دونوں زانووں میں دیا، وہ تیر زانووں میں دیا، جیسے چھپا ہوا تھا ایک کتے نے گرد مارا، قاسم کی طرح، نہیں آتا ماتم تجھے، جزاک اللہ، قاسم کی طرح غازی کا سر تقسیم ہو گیا۔ اب مجھے جملے پڑھنے دو، کچھ خطیب آپ کے ڈر کی وجہ سے پڑھتے ہیں، کوئی مومن مر نہ جائے، سید مجھے معاف کرنا، شاہ جی اجازت دیتے ہو 2 جملے کھل کے پڑھ لوں، یہ کھل کے پڑھ لوں، اجازت دیتے ہو؟ صحیح، میں اجازت لے، حد ادب کراس نہیں کرتا، میرا ایک وطیرہ ہے مصائب پڑھنے کا، کوئی روئے نہ روئے، میں ادب کے دائرے سے آگے نہیں پڑھتا، لیکن سید سے اجازت لے کے۔ بڑے خطیب پڑھتے ہیں نا کہ غازی کا سر جو ہے وہ نوک نیزہ پہ سوار نہیں ہوتا تھا، وجہ یہ ہے کہ جب سوار ہوتے تھے تو بی بی زینب کا کھلا ہوا سر ہوتا تھا۔ میں ماتمیوں سے پوچھتا ہوں، کیا بی بی زینب کا سر حسین دیکھ سکتے تھے؟ کیا قاسم دیکھ سکتے تھے؟ یہ چادر بیٹا مجھے دو۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ غازی کا سر تقسیم اتنا ہو چکا تھا، سوار ہونے کے قابل کوئی نہیں تھا۔ آپ ہی نہیں آتا ماتم تجھے، ایک کپڑے میں باندھ کر گھوڑے کی گردن سے لگا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ غازی گھوڑے سے اترے، میں ایک نوحہ پڑھنے لگا ہوں، نوحہ شاہ جی نوحہ پڑھنے لگا ہوں۔ غازی گھوڑے سے اترے، غازی نے کہا مولا نوکر کا سلام، سلام کرنے کی دیر تھی، 2 نوحے پڑھے گئے، کس کس کے؟ ایک بی بی زینب نے پڑھا، ایک امام حسین نے پڑھا، دونوں ہستیوں کے ہاتھ بلند ہوئے، بی بی زینب کا ہاتھ سر پہ گیا، حسین کا ہاتھ کمر پہ آ گیا۔ نوحہ پڑھ رہا ہوں، بی بی نے کہا واہ حجابہ، حسین نے کہا ان کا سرت زاری،
حسین نے کہا کمر ٹوٹ گئی، بی بی نے کہا چادر لوٹ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین غازی کی لاش غازی کے پاس پہنچے، ایک جملہ کہا غازی کو دیکھ کر، ہاتھ اٹھاؤ سارے، دعا کرو کوئی بھائی بھائی کو مرتا نہ دیکھے۔ اللہ جانے کتنا غریب ہو گیا حسین، جس نے بیٹے بھی مرتے دیکھے، جس نے بھائی بھی مرتے دیکھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمہارا گریہ بتا رہا ہے پردے میں ام البنین بھی آ گئی ہے، پردے میں زہرا بھی آ گئی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، کوئی اور آئے نہ آئے، سکینہ آ گئی ہے۔ سکینہ کو چچا سے بڑا پیار تھا۔ اور چھوٹے بچوں کو کوئی مارے نا تو بچے کہتے ہیں میں ماں کو بتاؤں گا یا باپ کو۔ سکینہ کو کوئی بھی مارتا تو کہتی چچا غازی مجھے تماچے مار رہے ہو، مجھے چھڑوانے والا کوئی نہیں۔ کہا میں غریب ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ 1 منٹ کے لیے سانس لے لو، مجھے تو جملے پڑھنے ہیں۔ کہا میں غریب ہو گیا۔ غازی تڑپ گیا، کہا کہ مولا معاف کرنا، میری وفا میں کمی آ جائے گی، لیکن اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں ریت ہے، اگر مہربانی کرو تھوڑی سی ریت صاف کر دو، میں دیکھوں امیر غریب کیسے ہوتا ہے، میں دیکھوں امیر غریب کیسے ہوتا ہے۔ حسین نے زخمی غازی کا سر اپنی گود میں رکھا۔ شاہ جی جتنا بھی زخمی تھا نا غازی، تڑپ گیا مجھے معاف کرنا، ماں کی عزت کا واسطہ سر نکال دے۔ کیوں غازی؟ کہا مجھے وقت یاد آ گیا، مولا میرا سر تو تیری گود میں ہے، حسین تیرا سر کون رکھے گا؟ کہا غازی رکھ لے، رات کی میری ماں آ گئی ہوئی ہے، وہ میرا سر رکھ لے گی۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ عزتران امام مظلوم بس یہ جملے کہے، بھائی کی گود میں بھائی کی روح پرواز کر گئی۔ میں 2 جملے کہنے لگا، علم بلوانے لگا ہوں۔ کہا کہ الحمدللہ میرے اللہ، غازی کی حسرت پوری ہو گئی۔ کہا کیسے؟ کہا مولا جب میں دنیا میں آیا تھا نا تو سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی تھی وہ چہرہ حسین کا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری زیارت جس چہرے کی ہے نا وہ بھی چہرہ حسین کا ہے۔ غازی کی حسرت پوری ہو گئی۔ کہا غازی اتنی بے وفائی؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا اپنی حسرت پوری کرتا ہے، حسین کی پوری نہیں کرے گا؟ کہا مولا کون سی؟ ساری زندگی نوکر کہلوایا، ایک دفعہ بھائی کہہ کے پکار، روح پرواز کرنے لگی تو تڑپ گیا۔ مولا کاش مدینے کہا ہوتا، اماں ام البنین سے پوچھ لیتا، میں امام ہوں، میری انگلیوں کے درمیان دیکھ ضعیفہ ام البنین، غازی غریب کو بھائی کہہ کے پکار، آئے تیرا ضربوں سے شہید ہونے والا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جی تیری جوانی تلاوت رہے جو سر کا پرسہ دے رہے ہو۔ جب کہا نا آئے کربلا کا غریب تو دروازے پر خیمے پہ زینب دیکھ رہی تھی، غازی وہ بھائی ہے تو میں کیا لگتی ہوں، شام کی قیدن بین۔ اجرکم اللہ، بھائی کی جھولی میں بھائی کی روح پرواز کر گئی۔ لے آؤ مولا کا علم، خالی ماسک اٹھائی، علم اٹھایا۔ سکینہ نے دیکھا، بابا کوئی چچا کی خبر ہے؟ کہا بازو کٹا کر فرات کے کنارے رو کے کہا چچا ایک دفعہ آجا، پوری زندگی سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ سننا جملہ، 2 شہید ایسے ہیں جن کے شیعہ دکھ نہیں بھول سکتے، ایک موسیٰ کاظم، دوسرا عباس۔ موسیٰ کاظم کے پاس تڑپنے کے لیے جگہ نہیں تھی، غازی کے پاس تڑپنے کے لیے جسم نہیں تھا، سارا جسم غازی کا تقسیم۔ ماتم